تھیوری اینڈ لٹریچر اینڈ ایج کے چینل سے میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لٹریری موومنٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے سریلزم۔ کہ یہ سریلزم ہے کیا، اس کو کس وجہ سے یہ جو موومنٹ ہے اس کو بہت زیادہ ایک سپیس ملی تھی، اور کون کون سے کریکٹرسٹک ہیں اس کے جو جن کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ یہ ڈسٹنگوشڈ ہے، سب سے ڈفرینٹ ہے، کیا چیز اس کو مختلف بناتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ کون کون سے اس کے بڑے بڑے رائٹر ہیں جو ان کی وجہ سے اس کو جانا جاتا ہے، ان رائٹرز نے کیا لکھنے کی، کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ لوگوں کو آج کے لیکچر میں بتاؤں گا سریلزم کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں، میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سریلزم کی طرف۔ تو سریلزم جو ہے یہ لٹریری موومنٹ یہ 1924 میں یہ بہت ہی زیادہ ان ہوئی تھی۔ اس وقت جو ہے، اب خاص بات یہ ہے کہ آخر 1924 میں ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ جو سریلزم ہے اس کی ضرورت پڑی، یا یہ موومنٹ کے طور پر اس کو ایسے مطلب یہ اس کی شیپ اس کو دی گئی یا یہ فارم ہوئی۔ اب یہ دو چیزیں اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ہی زیادہ ہے، تب یہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ ایک تو چیز تھی جس کو ہم ورلڈ وار 1 کہتے ہیں، 1914 سے لے کر 18 تک۔ تو اب یہ جو ہے ٹائم پیریڈ، اس میں بہت ہی زیادہ فزیکل لاس ہوا تھا، ہزاروں کیجویلٹیز ہوئی تھیں، ہزاروں کیا ان گنت کیجویلٹیز ہوئی تھیں، فزیکل ڈسٹربنس ہوئی، سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہوئی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے دنیا کو ایک نئی دنیا لائی جائے گی، سائنس آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، لاجک آ رہی ہے، ریشنل تھنکنگ کے ذریعے دنیا کو بدلا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے انسان کو مارنے کے لیے نئے جو آلات ہیں وہ بنا لیے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی خوبصورت دنیا آتی، وہ ساری کی ساری دنیا تباہ ہو کے رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ وہ جو خواب تھا خوبصورت سوسائٹی کا، وہ ورلڈ وار 1 نے اس کو منتشر کر دیا تھا، بکھیر دیا تھا۔ اب یہ پہلی بات ہے جو ذمہ دار ہے سریلزم کے لیے بیک گراؤنڈ کی۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے فرائڈ کی ایگزسٹنس۔ فرائڈ نے جو کچھ کہا تھا، اس کا جو سائیکو انالیسس کی تھیوری ہے، پھر اس نے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز ایک بک بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہوتے ہیں نا، ہمیں جو کچھ بھی ساری سوچیں جو کچھ بھی ہوتے ہیں، ہم ان کو کانشیس سے پیچھے بھیج دیتے ہیں، سب کانشیس میں بھیج دیتے ہیں، اور ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں، جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، وہ ریپریسڈ ہوتی ہیں، اور ان کو ہم ڈریم کے ذریعے ان کو دوبارہ سے پھر سامنے لایا جاتا ہے، یعنی وہ ریپریسڈ ان کو ڈریم میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے ڈریمز کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی اس نے جو زور دیا تھا وہ تھا انکانشیس مائنڈ پر۔ وہ کہتا تھا کہ ہیومن بینگ جو ہے یہ کوئی فلی ریشنل بینگ نہیں ہے جسے آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ ارریشنل بینگ ہے، اور اس کے زیادہ تر جو ایکٹس ہیں وہ کانشیس سے نہیں انکانشیس سے اس کے آتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے اس کے لیے رستہ ہموار کیا سریلزم کے لیے۔ اور سریلزم کا مطلب ہوتا ہے بیانڈ ریئلزم، یعنی سچ سے بھی آگے کی کوئی چیز۔ اور فرائڈ کا بھی تو کام تھا، لیکن دوسری طرف جو ورلڈ وار 1 والی بات ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سریلزم کے لیے، جس کی وجہ سے اس کا وجود زیادہ اس کو ویلیو دی گئی تھی۔ اب یہ فرانس میں یہ سٹارٹ ہوئی موومنٹ، اور آندرے برٹن ANDRE اور BRETON آندرے برٹن، یہ ایک پوئٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک لکھا تھا، کام تھا ان کا جس کو کہتے ہیں مینیفیسٹو آف سریلزم۔ اب وہ چاہتے کیا تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس نئے لٹریچر کے ذریعے ایک نیا لٹریچر دینے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے ذریعے جو ہے آپ کو انکانشیس مائنڈ جو ہے اس کو ریشنل تھاٹ سے نکال کے اس کو، تو ہم اس دنیا کو بدلنے جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ ایک جو موومنٹ آئی تھی ایگزسٹنس میں، اس کو کہا جاتا ہے سریلزم۔ تو آئیے اب موو کرتے ہیں سریلزم کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یا سٹائل ان میں یوز ہوتا ہے ان کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس میں جتنے رائٹرز ہیں وہ آٹومیٹک رائٹنگ یوز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا جائے
اس کو لکھتے جاؤ بغیر سکین کیے، بغیر اس پر دوبارہ سوچے. اس کو اسپانٹینٹی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے چلتا جا رہا ہے اس کو لکھتے جائیں. اور اس کے لیے جو ہمیں ٹرسٹن زارا TRISTENTZARA یہ فرینچ پوئٹ ہیں، تو ان کی پوئم جو ہے وولٹ VOLT، وہ اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ وہ ریپرزنٹیٹیو ہے آٹومیٹک رائٹنگ کی. دوسرا اس کا کریکٹرسٹک ہے جکسٹاپوزیشن. مینز اس اسٹائل میں، یہ اسٹائل ہے، یہ کریکٹرسٹک ہے کہ اس میں کریزی تھنگس کو زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، جو ہم عام روٹین میں زندگی میں شاید ان کا آپس میں کمبینیشن سوچتے بھی نہیں ہیں. یعنی وہ نا ہو سکتا ہے کہ وہ دے مائٹ کمپیئر ہیڈ ٹو اے شو، ہیڈ کو کسی شو کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ ملا دیں. اب یہ یا کسی جو آپ کا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ایسی دیکھیں جیسے ہیومن بینگ ہے، مین ہے، تو اس کو کسی ٹری کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جائے. یہ اس کا کریکٹرسٹک ہے جکسٹاپوزیشن کے حوالے سے. اب اس میں رابرٹ ڈینسن کی جو پوئم ہے دا لینڈسکیپ، اس کے اندر اس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اور اس کی جو دوسری پوئم ہے دا زیبرا، اس کے اندر بھی جکسٹاپوزیشن ملتی ہے. تیسری چیز جو اس کے اندر ہے ایسوسیشن ہے. جو آپ کا آٹومیٹک رائٹنگ ہے، جکسٹاپوزیشن ہے، ان کو ملا کے تو ایک اور بھی سٹائل بنتا ہے جس کو ہم ایسوسیشن کہتے ہیں. اور شاید جو آپ کی یہ جو آٹومیٹک رائٹنگ ہے اس کے لیے ایسوسیشن بہت ضروری ہے. اس میں تھاٹس اور امیجز کو ساتھ ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، بھلے وہ الگ الگ ہی ہوں. یعنی آٹومیٹک رائٹنگ کا بھی اسی پر انحصار ہوتا ہے. اور اینڈرے برٹن کی جو پوئم ہے فری یونین، تو اس کے اندر تمام قسم کی ایسوسیشن اس نے کی ہیں. اس نے ایسوسیشن کہاں کی ہے؟ اپنی وائف، اپنی اس کی باڈی پارٹس اور دوسری چیزوں کے درمیان ایک ایسوسیشن بنانے کی کوشش کی ہے. پھر اس کے اندر ارریشنل تھنکنگ کو بہت زیادہ سریلزم میں زور دیا جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ویسٹ کی سوسائٹی ریشنل سوسائٹی ہے، وہ ریشنلزم پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت سوسائٹی ریشنلزم سے نکلے گی، لیکن نہیں، ہم اکثر ارریشنل بھی ہوتی ہیں. یہ ہماری پہچان بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہمارے ہونے کا ایک ثبوت ہوتی ہے کہ ہم ارریشنل ہیں. تو یعنی جیسے ارریشنل کیسے وہ کرتے ہیں، مثلا وہ ایگزامپل ہے اے مین مائٹ چینج سڈنلی چینج انٹو اے برڈ. ایک بندہ جو ہے وہ اچانک ہو سکتا ہے پرندے میں بدل جائے. اے چائلڈ جو ہے وہ ایک اسٹون میں بدل جائے. اور اب یہ جیسے فرانز کافکا کا اگر ہم نام لیں تو میٹامورفوسس کے اندر اس میں جو ایک گریگر سیمسا، یہ کریکٹر اس کا ہیرو ہے، اس کو جب جاگتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے جائنٹک بگ میں چینج ہو گیا ہے. یہ ریشنل ہے. اس کے بعد انکانشیس، دا انکانشیس، تو یہ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ارریشنلٹی کا سورس ہے اور اس کو وہ پسند ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انکانشیس ہے، یہ یا جو ارریشنلٹی ہے، یہ ہمارے کریشن کا بھی سورس ہوتی ہے، یہ بھی ہماری شناخت ہوتی ہے. جیسے رابرٹ ڈینسن کا جو انڈر کور نائٹ، تو اس میں ہمیں جو ایک نظر آتا ہے کہ کھڑکی ونڈوز پر ایک سایہ پڑ رہا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سایہ جو ہے یہ انکانشیس کا سایہ ہے. پھر اس میں ڈریم اینڈ فینسی، یہ جو اس کے ذریعے ہماری جو انکانشیس ہے اور ہماری جو ارریشنلٹی ہے وہ آشکار ہوتی ہے. جیسے لاسٹ پوئم بائی رابرٹ ڈینسن، اس کے اندر ڈریم. اب اس میں جو کریکٹر ہے وہ ڈریمز کو اتنی اپنی بیلوڈ کے بارے میں اتنا ڈیپ جا کے سوچتا ہے کہ وہ ریئلٹی ہی کھو دیتا ہے. فرام ریولیوشن، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ورلڈ وار کی وجہ سے جو ہارڈ ہوا تھا وہ اس سے نکلنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ سوسائٹی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اس کے پولیٹیکل سسٹم، مورل سسٹم، ایتھیکل سسٹم اور جو مذہبی سسٹم، جو بھی اس میں کچھ پرابلم ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے ریولوشنل رائٹر تھے، یعنی ریولوشن کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے. جیسے ایک ٹرسٹن زارا کی جو پوئم ہے فار اے ڈریس، پوئم فار اے ڈریس، اس کے اندر یہ ہمیں ایلیمنٹ ملتا ہے. پھر ہم ورلڈ وار ون، یعنی یہ کہتے تھے کہ وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے جنگ ہوئی، یعنی سوشل وجوہات، پولیٹیکل ریزنز، آپ کی مورل ریزنز، آپ کی فیملی کی ریزنز، آپ کی معیشت کی ریزنز، جن جن وجوہات سے یہ ورلڈ وار ہوئی ہے ان سب کو چینج کیا جائے. اور جیسے بینجمن پیرٹس جو لٹل سانگ فار دی میمڈ، اب اس کے اندر جو ہے نا اس نے بتایا کہ ورلڈ وار نے کیسے ٹربل کر دیا تھا ساری چیزوں کو. پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے یہ اس کے سٹائل میں ڈاڈا یا ڈاڈاازم.
ایسے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ جو سریلزم کی جو کزن ہے، اولڈر کزن ہے، وہ ڈاڈائزم ہے، یہ ڈاڈا ہے. یہ بھی ریشنلٹی کی بات کرتے ہیں. یہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اولڈ ویلیوز کو ریپلیس کیا جائے نئی ویلیوز کے ساتھ. جیسے پوئم فار اے ڈریس جو ہے ٹرسٹن زارا کی، اس کے اندر یہ سارا کچھ پایا جاتا ہے. یہ جو ہیں، یہ میں نے آپ کو بتائیں، یہ ہیں اس کے کریکٹرسٹک اور یہ اس کا سٹائل بھی ہے. اب ہم اگر بات کریں اس کے بڑے بڑے جو رائٹر ہیں، اس میں اینڈرے برٹن کا نام سب سے پہلا آتا ہے، اور اس میں جو دا میگنیٹک فیلڈ، یہ اس کا ناول ہے جس کے اندر ہمیں سریلزم کے ایلیمنٹس ملتے ہیں. فری یونین اس کی پوئمز ہیں، اس میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. پھر رابرٹ ڈینسن، تو ہی واز اے ممبر آف اے گروپ، سریلسٹک گروپ ان پیرس. لبرٹی ٹو لو اس کی پوئم ہے جو جس کے اندر یہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. اور دا وائس آف رابرٹ ڈینسن، یہ بھی ایک پوئم ہے. پھر پال ایلورڈ، PAULELUARD، یہ پوئٹ ہیں. اب اس کا جو سریلزم کے حوالے سے جب پوئم کا نام لیں گے تو اس میں آئے گی ہمارے پاس دا شیپ آف یور آئیز اور کیپنگ اے لائف. پھر آتا ہے فلپ سوپالٹ، PHILLIPSOUPAULT. اس کو فاؤنڈنگ فادر آف سریلزم کہا جاتا ہے ان پیرس. اور اس کی لائف سیونگ میڈل اس کی بہت مشہور پوئم ہے. پھر لوئس ایرگن، LOUIS اور ایرگن ARAGON ایرگن. تو یہ پوئٹ ہیں، ناولسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. دا فری زون، دا ریڈ پوسٹر، یہ دونوں جو ہیں اس کی پوئمز ہیں جو مشہور ہیں. تو یہ جو سارا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس کے کریکٹرسٹک ہے سریلزم کے. اب یہ سریلزم جو ہے ایز اے موومنٹ، یہ چاہتے یہ تھے کہ جو تمام وہ وجوہات جن سے World War I ہوئی ہے ان سب کو چینج کیا جائے، اور ایک نئی دنیا کا جو خواب ہمیں دکھایا گیا تھا، ایک سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، ماڈرنزم میں دکھایا تھا، تو ہم اس سارے خواب کو، اس کو تعبیر اس کی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سریلسٹ جو تھے یہ ایک نیا جو فارم آف لٹریچر دینا چاہتے تھے، نیا جانر آف لٹریچر دینا چاہتے تھے. یہ لٹریچر کو نئے انداز سے لکھنا چاہتے تھے جس میں آٹومیٹک رائٹنگ بھی ہو، جسٹاپوزیشن بھی ہو، ایسوسیشن ہو، ریشنلٹی ہو، اور اس میں انکانشیس کو ٹریس کیا جائے، ڈریم اور فینسی کو ملایا جائے، ریولوشنری ایلیمنٹس بھی ہوں، ڈاڈائزم بھی ہو. تو یہ سارا کرتے اس لیے تھے کہ یہ جتنی بھی ایک جو خوبصورت دنیا کا ایک کانسیپٹ ہے، جو ایک نظریہ ہے کہ ایک دنیا ہو جس کے اندر سب کچھ صحیح ہو، خوبصورت ہو، تو یہ لوگ جو تھے، یہ سریلسٹ، وہ خواب کو پورا کرنا چاہتے تھے. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ موومنٹ وجود میں آئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سریلزم کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ سب کہا تھا کہ ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں، اور جب بدل سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو تمام چیزیں جو نیگیٹو ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہے تمام ان چیزوں سے جو پازیٹیو ہوتی ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.